اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر مختصراً ہم پڑھ لیے ہیں۔ اب آج ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کے اور بھی نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کہتے ہیں فاتحہ، کھولنے والی، وہ سورت جو قرآن شروع کرنے والی ہے۔ فتح یفتح کہتے ہیں کھولنا کسی بھی چیز کو، اسی سے استعمال ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، ملک فتح کیے گئے کہتے ہیں، تو یہ فتح یفتح کھولنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو الفاتح کہتے ہیں کھولنے والا، تو کھولنے والی سورت فاتحہ کھولنے والی سورت۔ اور یہ سورت بھی کیا کہتے ہیں، قرآن کریم شروع کرنے والی، قرآن کریم کھولنے والی اور قرآن کریم کا آغاز کرنے والی سورت بھی ہے یہ۔ اور لوگ کے دل و دماغ کو، شرح صدر جس کو کہتے ہیں، لوگ کا سینہ کھولنے والی بھی یہ سورت ہے، کہ یہ سورت پڑھنے سے انسان کا سینہ کھلتا ہے، اس کا ذہن کھلتا ہے۔ یہ بھی ایک حکمت ہے من جملہ حکمتوں کے، کہ جو نماز میں ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، نماز میں آپ چاہے پہلا پارہ پڑھے، دوسرا پارہ پڑھے، چھوٹا سورہ پڑھے، بڑا سورہ پڑھے، جو قرآن کا حصہ پڑھنا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ کہ سورہ فاتحہ میں یعنی بہت سارے فوائد اور معانی کے ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے سینہ کھلتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد ضم سورہ پڑھے، اور آپ کو قرآن کریم جتنا پڑھنا ہے، جو حصہ ہے پڑھنا، جو آپ کو پڑھنا ہے وہ پڑھے، اور اس کے معانی وغیرہ آگے کے ضم سورہ اور دیگر جو بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کے جو معانی کھلتے ہیں، اس میں سورہ فاتحہ مدد کا کام کرتا ہے، مددگار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یعنی ہم جب حفظ کرتے تھے، جب میں اور میرے بھائی ہم لوگ جب قرآن کریم حفظ کرتے تھے تو آمختہ سنانا ہوتا ہے، یعنی پریویس جو بھی ہم یاد کر لیے، 2 پارے ہو گئے، 10 پارے ہو گئے، تو آگے کا سبق سناتے تھے، اور پچھلا آدھا پارہ، 1 پارہ جو بھی سابق میں یاد ہوا وہ سناتے تھے۔ تو میرے والد صاحب جو ہے فرماتے تھے کہ جب کبھی کوئی پارہ کا تلاوت، یعنی ایون رمضان میں جب ہم دور کرتے تھے، رمضان میں اب 10واں پارہ شروع کرنا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جب ہم 10واں پارہ دور کر، کوئی بھی پارہ ہم دور کر رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، جب والد صاحب کو سنانے بیٹھتے تو والد صاحب فوراً کہتے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھو پھر یہ پارہ سنانا۔ جی، جو بھی ہم دور کر رہے ہوں، یعنی جہاں سے بھی ہم قرآن شروع کر رہے ہیں، جب سبق بھی یاد کرنے بیٹھتے تو پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا، اس کے بعد پڑھنا، تو پھر وہ یاد ہونے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اس کا معنی پہ اگر تدبر کر رہے ہیں، معانی قرآن میں غور کر رہے ہیں، تو بھی انسان کا ذہن کھل جاتا ہے اور اس کے معانی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کہتے ہیں کیونکہ یہ قرآن کی بھی شروعات کرتی ہے اور سینے کو بھی یہ کھولتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں، اس کا ایک نام اور سورہ فاتحہ، ویسے سورہ فاتحہ کے زیادہ نام ہیں دیگر صورتوں کے مقابل میں، تقریباً ہر صورت کا ایک ایک نام ہے، بعض صورتوں کے 2 نام ہیں، بعض کے 3 بھی ہے، سورہ فاتحہ کے زیادہ ہے۔ ایک تو فاتحہ اس کا معنی، سورہ فاتحہ اس کا نام ہے، دوسرا اس کا نام ہے القرآن۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے القرآن۔ اگر آپ لوگ کے پاس نوٹ بک ہو، یہ لکھ لو تو آپ لوگ کو کیا کہتے ہیں، ریوائز کرنے بعد میں یاد رکھنے کے لیے آسانی ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، کہ جو آدمی القرآن نہیں پڑھے گا اس کی نماز ادا نہیں ہوتی، یعنی سورہ فاتحہ کمپلسری ہے۔ تو یہاں پر سرکار سورہ فاتحہ کو القرآن لفظ سے بیان فرمائے ہیں۔ القرآن، القرآن کا مطلب ہوتا ہے قرآن کی ماں یا قرآن کی اصل۔ قرآن کی اصل سورہ فاتحہ ہے، اور باقی قرآن سورہ فاتحہ کی شرح ہے۔ اس طرح سے بزرگان دین فرماتے کہ سورہ فاتحہ کے اندر سارے معانی قرآن بالکل کیا کہتے ہیں پیک انداز میں، اجمالی انداز میں آ جاتا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کی تفصیل ہی باقی قرآن کریم ہے۔ جیسا آج کے زمانے میں جو ہے زپ فائل کہتے ہیں، دیکھیے آپ، زپ فائل بڑی فائل ہوتی ہے لیکن کم جگہ میں، کمبائنڈ جگہ میں آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن کریم کو جب بالکل ایک چھوٹی سی جگہ میں اس کی زپ فائل تیار ہو اور اس کو مختصر کر دیا جائے تو وہ سورہ فاتحہ بنتی ہے۔ تو یہ القرآن ہے، یہ قرآن کی اصل ہے، باقی قرآن اس میں سے اس کی تشریح کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک اور ایک نام ہے الوافیہ۔
الوافی، وافی کہتے ہیں جو تمام چیزوں کو اپنے اندر سمو لے اور سارے ضرورتوں کو پوری کر دے اور سب پر شامل ہو جائے، الوافی جی۔ تو الوافی یعنی قرآن کریم کے سارے معانی ادا کر دینے والا سورہ ہے یہ الوافیہ جی، سارے معانی ادا کرنے والا سورہ ہے۔ تو یہ تقریباً ام القرآن جیسا کہا گیا، بس تقریباً اسی معنی میں الوافی۔ تو اس طرح سے اور ایک نام ہے الکافی، الکافیہ، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الوافیہ، سورۃ الکافیہ۔ کافیہ بھی ایک نام ہے اس کا، یعنی یہ کافی ہو جاتی ہے آدمی کو معانی سمجھنے کے لیے، آدمی کو جو ہے اس کا ذہن کھلنے کے لیے، آدمی کی بیماری دور ہونے کے لیے، آدمی کی پریشانی جو پرابلم میں پھنسا ہے اس سے دور ہونے کے لیے، یعنی اگر کسی آدمی کو نظر ہو جائے اور آپ کو کوئی دعا آپ کو نہیں آتی ہے، نظر اتارنے کی کوئی دعا نہیں آتی، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دیجئے، وہ برابر کام کر دے گا جی، برابر کام کر دے گا۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے انسان کے تقریباً سارے ضرورتوں کے لیے کام آ جاتی ہے۔ برکت چاہیے، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں اگر فاتحہ ہو، کھانا پکا ہو اور کچھ ہو اور برکت چاہیے، تو برکت کے لیے بہت اچھا ہے کہ آدمی سورہ بقرہ پڑھے، سورہ یاسین پڑھے، سورہ کہف پڑھے اور بڑی بڑی صورتیں پڑھے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کچھ نہیں آتا ہو اور سورہ فاتحہ پڑھ لے تو سورہ فاتحہ سے برکت ہو جاتی ہے، سورہ فاتحہ سے برکت ہو جاتی ہے۔ مکان میں آتے ہیں برکت کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ سورہ کافیہ بھی ہے، یہ سورہ کافیہ بھی ہے، یہ کافی ہو جاتی ہے انسان کے کیا کہتے ہیں ضرورتوں کی تکمیل کے لیے۔ اس کا ایک نام اور ہے سورۃ الکنز۔ کنز کہتے ہیں عربی زبان میں خزانے کو، وہ جو کیا کہتے ہیں جو خزانہ دفنا دیا جاتا نا، سونا چاندی ہیرا وغیرہ، کارٹونز وغیرہ میں بتاتے، دیکھیے آپ پیٹھی میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو دفنا دیتے ہیں، پرانے زمانے میں کرتے بھی تھے ایسا، بلا وجہ نہیں بتاتے وہ لوگ، تو کیا کہتے ہیں وہ دفنا دیتے، تو اس کو کہتے ہیں کنز۔ وہ سونا چاندی ہوتا ہے، لیکن وہ جب دفنا دیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے، خزانہ اندر رکھ لیا جاتا ہے، تو اس خزانے کو کنز کہتے ہیں، اس کو جو محفوظ کر دیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے، اس کو کنز کہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ میں مدارک التنزیل سے پڑھ رہا ہوں، یہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی مدارک التنزیل ہے، امام عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے یعنی فقہ حنفی کے امام اور تفسیر کے امام گزرے ہیں، قدیم بزرگ ہیں۔ تو آپ جو ہے یہ سارے سورہ شروع ہونے سے پہلے اس کے نام اور سورہ ختم ہونے پر اس کے فوائد لکھنا، ان کا طریقہ کار ہے یہ کہ سورہ شروع ہوتے وقت اس کے نام لکھتے ہیں اور سورہ ختم پر اس کے یہ سورہ پڑھنے سے فائدے کیا ہوتے ہیں، یہ سارے سوروں کے ساتھ اس طرح سے لکھتے ہیں وہ۔ یہ جامع نظامیہ کے نصاب میں بھی ہے، عالم میں یہ کتاب پڑھاتے ہیں، ہم پہلی مرتبہ وہیں پر پڑھے تھے۔ تو جو ہے سورۃ الکنز، اس کے بارے میں لکھتے ہیں آپ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتحۃ الکتاب کنز من کنوز عرشی، قرآن کا فاتحۃ الکتاب، کتاب کا فاتحہ یعنی قرآن کا جو فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، عرش کے خزانوں، تو اس کا نام سورۃ الکنز بھی ہے۔ پھر اس کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے جی، شفاء بھی کہتے ہیں، شافیہ بھی کہتے ہیں، تو بہت سارے نام ہو گئے۔ دیکھیے آپ، فاتحہ ہے، ام القرآن ہے، وافیہ ہے، کافیہ ہے جی، اور کنز ہے، سورۃ الکنز ہے۔ اب یہ سورۃ الشفاء ہے یا سورہ الشافیہ کا ہے، شافیہ کا ہے یا سورۃ الشفاء کا ہے، ایک ہی معنی ہوگا، شفا دینے والی سورت۔ کوئی بیمار اگر ہو اور اس پر پڑھ کر پھونکا جائے تو یہ شفا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ کوئی صحابی گزر رہے تھے اور کوئی قبیلے والوں کے پاس قبیلے والوں کے سامنے سے ان کا گزر ہوا، جہاں پر لوگ ذرا پریشان تھے، یہ جا کر پوچھے کہ کیا پریشانی ہے، اور بھی افراد تھے ان کے ساتھ، اور بھی صحابہ تھے، جا کر پوچھے کہ کیا پرابلم ہے، تو وہ بولے کہ ہمارے ایک فرد کو جو ہے سانپ ڈس لیا ہے اور ہم کو اس کا علاج کرنا نہیں آتا ہے۔ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کیا کہتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے جاتے اور اس پر وہ ہلکا سا تھوک گرانا کہتے ہیں نا، تو سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس پر تفل کہتے ہیں، تھوک گراتے جاتے اور وہ جہاں پر سانپ ڈسا اس پر
پوچھتے جاتے، تو ایک مرتبہ کیے، پھر صبح میں کیے، پھر شام میں کیے، ایک سے دو چار مرتبہ اس طرح سے کرنے کے بعد وہ آدمی کو زہر سے شفا حاصل ہو جاتی۔ جب شفا حاصل ہوتی تو وہ لوگ بہت زیادہ بکرے ان کو خوشی میں دیتے، کیونکہ وہ غالباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا روایت میں کہ وہ اس قبیلے کا سردار ہوتا، تو بہت بڑا مندہ جو ہے اس میں ان کو دیتے ہیں بکریوں کا۔ تو دوسرے صحابہ بولتے ہیں کہ بھئی قرآن پہ کمائی کر رہے ہیں آپ، جی قرآن پہ کمائی کر رہے ہیں، آپ کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہوگا، آپ جو ہے اس کو نہیں کھا سکتے، آپ یہ بکروں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرے خیال سے تو یہ جائز ہے، چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ تو وہ اپنے بکرے وغیرہ لے کر جو ہے سارے مل کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچتے۔ یہ ولیج کا، گاؤں کا واقعہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر پہنچتے اور کیا کہتے ہیں حضور کو سناتے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ ہاں تم نے بالکل صحیح کیا جب سناتے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس طرح سے میں اس کا زہر اتارا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم نے صحیح کیا، اور یہ جو بکرے وغیرہ تم کو دیے گئے ہیں اور جو بھی نذرانہ پیش کیا گیا ہے یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ وَاضْرِبْ لِي مِنْهُ سَهْمًا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو، یعنی مجھے بھی کھلاؤ۔ ایک انداز تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواز بتا رہے تھے وہاں پر، جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواز بتا رہے تھے۔ اس میں ایک مفہوم یہ بھی بتاتے بزرگان دین اور مفسرین کرام کہ اگر کوئی آدمی کسی کا علاج کرتا ہے قرآن سے، یا کوئی قرآن کریم پڑھا دیتا ہے یا قرآن کریم کا سمجھا دیتا ہے، اس کی تفسیر بیان کرتا ہے، اس کو حفظ کراتا ہے، جی تلاوت کرتا ہے، اور کوئی اس کو ہدیہ نذرانہ پیش کر دے تو لینا جائز ہے، مانگنا جائز نہیں ہے۔ جیسے جو ہم پہلے ایپیسوڈ میں ہم بیان کیے تھے کہ لوگ جو ہے قرآن کریم پڑھیں گے اور مانگیں گے، قرآن سے علاج کریں گے اور مانگیں گے، اور جی قرآن کریم کی تفسیر بیان کریں گے، قرآن اور حدیث کی تقریریں کریں گے اور پیسہ مانگیں گے، تو یہ مانگنا، فکس کرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ مانگنا، قرآن کے بدلے میں پیسہ مانگنا اور قرآن کریم کے لیے پیسہ فکس کرنا یہ جائز نہیں۔ ہاں قرآن کریم پڑھا دو، قرآن کریم تلاوت کرو، قرآن کریم سمجھاؤ، قرآن سے علاج کرو، پڑھ کر پھونک کر علاج کرو۔ اگر کوئی ہدیہ پیش کر دیتا ہے، تحفہ پیش کرتا ہے بنا مانگے کہ وہ سامنے سے پیش کرتا ہے، تو پھر وہ جائز ہو جاتا ہے، وہ جائز ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال سورۃ الشفاء اس کا نام ہے، اور ایک نام اس کا یہ ہے سورۃ الصلاۃ۔ سورۃ الصلاۃ نماز کی سورت بھی کہتے ہیں اس کو، اور سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، حمد جیسے یہاں اس سورہ میں ہے ویسے تو پوری کائنات میں کہیں اور نہیں ہے، تو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہوگا کیونکہ یہ الحمد کے لفظ سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک نام ہے سورۃ الاساس، بنیاد کی سورت۔ بنیاد، اساس کہتے ہیں، اساس بنیاد، بیسمنٹ، جس کے اوپر ساری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے اس کو اساس کہتے ہیں۔ تو پورے قرآن کا اساس سورہ فاتحہ ہے، باقی صورتیں ساری اس کی عمارت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بہت سارے نام ہم بیان کر دیے ہیں، سورۃ الفاتحہ، ام القرآن، وافیہ، کافیہ، سورۃ الکنز، سورۃ الشفاء، الشافیہ، سورۃ المثانی، سورۃ الصلاۃ، سورۃ الحمد، سورۃ الاساس۔ 11 نام، ماشاءاللہ 11 نام امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک میں اس کے بتائے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوا یہ سورہ، مکی کہتے ہیں نا، مکہ میں نازل ہونے والے کو مکی کہیں گے۔ اسی طرح سے مدینے میں جو سورہ نازل ہو تو اس کو مدنی کہیں گے، مدنی یعنی مدینے والا، اور مکی یعنی مکے والا، تو مکی سورہ ہے یہ۔ اور کیا کہتے ہیں، بعض علماء نے کہا کہ نہیں یہ مدنی سورہ ہے، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، یہ سورہ مکی بھی ہے، مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوا ہے، اور یہ سورہ مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی سورہ ہے، 2 مرتبہ نازل ہوا؟ ہاں ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض منتخب آیات کو یا بعض منتخب سور کو اللہ تبارک و تعالی نے 1 مرتبہ نازل فرمایا، اکثر تو 1 مرتبہ نازل ہوئے، بعض صورتیں 2 مرتبہ نازل ہوئے، بعض صورتیں 3 مرتبہ بھی نازل ہوئے۔ سیم صورت دوبارہ اللہ تبارک و تعالی بذریعہ وحی جبرائیل علیہ السلام یا جو بھی طریقہ وحی ہوتا اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی 1 سے زیادہ مرتبہ بھی
صورتوں کو بھیجتا ہے۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ، آئیے شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں الحمد فرماتا ہے سب سے پہلے، الحمد۔ الحمد میں آپ لوگ جانتے ہیں، جیسا کہ ہم بتائے کہ حمد تو تعریف ہے، حمد تعریف ہے، لیکن اس سے پہلے جو الف لام آ رہا ہے، الف لام، ال جو ہے یہ دا کے معنی میں آتا ہے، جیسا انگلش میں کہتے ہیں نا دا۔ آپ کہیں چیئر تو کوئی بھی چیئر ہو سکتی ہے، آپ جب کہیں گے دا چیئر تو وہ ایک پرٹیکولر ایک خاص چیئر ہوگی جو آپ کو معلوم ہے۔ تو کسی بھی، اس کو معرفہ اور نکرہ کہتے ہیں، نکرہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، معرفہ جس کو آپ جانتے ہیں، جی جب دا لگ جاتا جو معنی آتا ہے تو معرفہ۔ تو الف لام جو ہے معرفہ کا کام کرتا ہے، کسی کو پہچاننے کا کام کرتا ہے، شناخت کا کام کرتا ہے۔ اب اس میں ال میں کئی قسمیں ہوتی ہیں جو، اور یہاں پر سیدی محمد بحر العلوم عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کئی الف لام کے قسمیں یہاں پر لکھے ہیں، لیکن ہم سب کی طرف نہیں جاتے، ہم اختصار کے ساتھ دو معنی بتاتے ہیں جس کو زیادہ تر مفسرین نے بتایا کہ الحمد میں، جی الحمد میں کون سے الف لام ہیں؟ دو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک استغراق ہے، ایک جنس ہے۔ الف لام جنس ہے اور ایک الف لام استغراق ہے۔ الف لام استغراق جس کو کہتے ہیں، الف لام استغراق، استغراق کا الف لام آتا ہے کہ مطلب سارے قسم کے حمد، حمد کا معنی تعریف ہے، تو جب الحمد کہیں گے تو ہر قسم کی تعریف، جو لوگ ترجمہ کیے نا، شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کا ترجمہ میرے سامنے ہے یہاں پر، آپ فرماتے ہیں سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، سب تعریفیں۔ تو یہ سب تعریفیں جب فرماتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ الف لام کو استغراق کا معنی میں لیے ہے، استغراق، ہر قسم کی تعریف، تعریف کے جتنے قسمیں ہوتی ہیں، جتنے طرح کی تعریف ہوتی ہے، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو یہاں پر یہ الف لام استغراق استعمال کرے، ال۔ اور دوسرا ال آتا ہے جنس، جنس مطلب کہتے ہیں جیسے الرجل خیر من المرأة فی المعارک، جنگوں میں مرد عورت سے بہتر ہے، جنگوں میں اور عورت سے بہتر مرد ہے۔ اب مرد سے مراد کون سا مرد ہے یہاں پر؟ ہندوستانی مرد ہے، پاکستانی مرد ہے، عربستان کا مرد ہے، امریکن مرد ہے، جی چھوٹا مرد ہے، بڑا مرد، نہیں نہیں نہیں۔ جب کہیں جنگوں میں مرد عورت سے بہتر ہے، جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صنف مرد، جو بھی مرد ہو، جی یہاں کا ہو، وہاں کا ہو، جیسا بھی ہو، جہاں پر بھی ہو، بہرحال جنگ کے میدان میں مرد ہی بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک یعنی جنس مرد، جس کے اوپر بھی لفظ مرد ہوگا وہ اس میں شامل ہو جائے گا، اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اگر الف لام جنس مانا جائے، الحمدللہ میں الف لام جنس مانا جائے، تو اس صورت میں مطلب ہوتا ہے کہ اصل حمد اور ماہیت حمد جس چیز کو، یعنی حمد جس چیز کو کہا جاتا ہے، تعریف جس چیز کو کہا جاتا ہے، وہ ہے ہی اللہ کے لیے، جی۔ اس میں کیا تھا؟ ہر قسم کی تعریف، جی افراد کو کاؤنٹ کیا جا رہا تھا اور ایک بھی نہیں چھوڑا جا رہا تھا، استغراق میں سب کو لیا جا رہا تھا، ہر قسم کی تعریف۔ اور اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں ہوا ہے الحمد میں، جی تعریف جس چیز کو کہتے ہیں وہ ہے ہی اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں معنی ہیں اور دونوں معنی تقریباً ایک بنتے ہیں آخر میں جا کر، لیکن الف یعنی مفسرین، اکثر مفسرین اس کو استغراق کہیں، جمہور مفسرین عام طور پر، جتنے تفاسیر میں پڑھا ہوں اب تک، عام طور پر مفسرین یہ مانتے ہیں کہ یہ الف لام استغراق ہے، اور اس کا ترجمہ اسی طرح سے کرتے ہیں، اسی طرح سے جیسا کہ شیخ الاسلام نے کیا ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، سب تعریفیں الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ اس کو الف لام جنس لیتے ہیں، یعنی کیا معنی بتایا اس میں؟ جس چیز کو تعریف کہتے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہے، تو ترجمہ اس طرح سے ہوگا، تعریف اللہ کی ہے، تعریف اللہ ہی کی ہے، اس طرح سے حضرت لکھتے ہیں، تعریف اللہ ہی کی ہے، جس چیز کو تعریف کہتے ہیں وہ اللہ کی ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی کوئی تعریف ہے ہی نہیں سرے سے، ٹھیک ہے۔ الحمد، حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں تعریف کرنا، اور حمد کا ایک معنی، حمد کے اندر ایک معنی آتا ہے شکر کا بھی، شکر کا، مگر شکر تھوڑا سا الگ ہوتا ہے۔ شکر جب آپ کے لیے کوئی احسان کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ہوتا ہے شکر،
جی، اور شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، اشارے سے بھی ہوتا ہے، تو مختلف طریقوں سے شکر ادا ہوتا ہے۔ لیکن حمد کہتے ہیں ایسی تعریف جو صرف زبان سے ہو۔ جی، حمد ہاتھ سے، پیر سے، حرکت سے نہیں ہوا تھا۔ حمد صرف اور صرف زبان سے ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حمد، ٹھیک ہے۔ اور حمد کے لیے کیا کہتے ہیں، مقابل ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسا شکر میں کوئی آدمی آپ کے ساتھ اچھا کرے تو شکریہ کہیں گے۔ ایک آدمی طاقتور ہے، طاقتور اگر آپ کے مشکل وقت میں آپ کی مدد کیا تو آپ اس کی تعریف کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، یہ شکر ہوا۔ لیکن اگر کوئی جست طاقتور ہے، خوبصورت ہے، پیسے والا ہے، اور آپ اس کی تعریف کریں، ارے واہ کیا سمجھدار آدمی ہے، بھی کیا زبردست بزنس مین ہے، کیا طاقتور آدمی ہے، کیا خوبصورت آدمی ہے، تو وہ آپ کے لیے کچھ کیا نہیں لیکن آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو یہ ہوتا ہے حمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ تو دیتا ہی رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اب یہاں پر یعنی بندوں کی ذہن رہے گی، کوئی سمجھتا اللہ نہیں دے رہا بھائی، اللہ میرے کو شفا نہیں دے رہا، میں کب سے دعا کر رہا ہوں، میں کتنا تسبیح پڑھ رہا ہوں، کتنا مانگ رہا ہوں، اتنی محنت کر رہا ہوں، لیکن میرے کو نوکری نہیں، میرے اللہ تعالیٰ نوکری نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ پیسے نہیں دے رہا بولتے۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دے رہا ہے۔ یہ جب ہم تشریح آگے پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین کی آیت کمپلیٹ کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت عطا کر رہا ہے، لیکن بندوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کئی مرتبہ۔ تو بندے کو اس کا احساس ہو تب بھی اللہ کی تعریف ہے، اور بندے کو اس کا احساس نہ ہو تب بھی اللہ کی تعریف ہے۔ جس چیز کو تعریف کہتے ہیں وہ بنی ہی اللہ کے لیے، وہ ہے ہی اللہ کی۔ تعریف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، الحمدللہ، یا ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رب کس کو کہتے ہیں صاحب؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ رب کا لفظ جو ہے وہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا، رب کا لفظ جو ہے وہ والد کے لیے بھی استعمال ہوتا، رب کا لفظ جو ہے ماں کے لیے بھی استعمال ہوتا، ربت البیت بولتے، گھر کی پرورش کرنے والی، گھر چلانے والی۔ جو رب صرف پالنا نہیں ہوتا، رب میں جو ہے پالنا بھی ہوتا، کھلانا بھی ہوتا، سنبھالنا بھی ہوتا، پرابلم آ گئے تو سالو کرنا بھی ہوتا، تو یہ سارے جو ہے یہ رب کے اندر آتا ہے، رب العالمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہانوں کا پروردگار ہے، رب پالنے والا، پرورش کرنے والا، ٹھیک ہے، رب العالمین، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، تو اب رب کی تشریح میں جو ہے کیا کہتے ہیں، بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ رب کی صفت اس لیے بیان کی گئی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ پیدا ہونے کے بعد اب ہم آزاد ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے کو بنا دیا، نعمتیں دے دیا، آنکھ ناک ہاتھ پیر دے دیا، طاقت دماغ دے دیا، گھر دولت وغیرہ دے دیا، اب ہم آزاد ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے، ہم کر ہی نہیں سکتے کچھ بھی، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد ہر وقت ہماری مدد کرتے رہتا ہے، ہر لمحہ رب کی مدد آتے رہتی ہے۔ اگر ایک لمحہ بھی اس کی مدد رک گئی تو ہم عدم ہو جاتے ہیں، ہم نتھنگ ہو جاتے، ہم ختم ہو جاتے، فنش ہو جاتے۔ ہمارا وجود جو قائم ہے، یہ جو ہماری حرکت ہے، یہ جو ہماری آواز ہے، یہ جو ہمارا دیکھنا ہے، یہ جو ہمارا سوچنا ہے، یعنی ہر لمحہ، یعنی آپ سیکنڈ کو آپ لاکھوں میں آپ تقسیم کر دیجئے، ہر لمحے میں، ہر ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے حضرت بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، آپ دیکھیے جیسا موم بتی ہوتی ہے یا دیا ہوتا ہے، دیا چراغ ہوتا نا، چراغ دیا پرانے زمانے کا لیمپ جیسا ہوتا، علاء الدین کا لیمپ جیسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے وہ جو دیا جلاتے ہیں اس میں تیل ڈالتے ہیں، اور تیل کے اوپر بتی ہوتی ہے، بتی کپڑا جو ہوتا ہے، اور اس ستلی یا بتی جو کہتے ہیں اس کو آپ سلگا دیں، وہاں پر آگ سلگ رہی ہے، اور آگ جو ہے لو اس کی حرکت میں ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں، دیکھو بھئی یہ آگ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا آپ غور کر کے دیکھیے، جس کو آپ یہ کہے وہ اسی وقت جل کے ختم ہو گئی، مگر ٹھہری ہوئی نظر آ رہی، تو جو ٹھہری ہوئی ہے وہ اصل میں وہی ٹھہری ہوئی نہیں ہے، ایک تو آئی جلی اور ختم ہو گئی، ہر لمحہ جل رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے، لیکن پیچھے سے ایک تیل ہے جو یہ ایک جلتے ہی دوسرے کو فراہم کر رہا ہے، اور دوسرا جلتے ہی تیسرا آ رہا ہے، تیسرا جلتے ہی چوتھا آ رہا ہے۔ دیکھنے میں یوں لگ رہا ہے کہ آگ قائم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیچھے سے تیل اس کو ملنے کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر وہ تیل نہ ہو تو ایک لمحے کے اندر وہ آگ جلے گی اور ختم ہو جائے گی۔ آپ تیل کو ہٹا دیجئے،
صرف کپڑے کی ستلی رکھیے اور اس کو جلائیے اور وہ جلے گا اور ختم ہو جائے گا، خلاص۔ لیکن وہ آگ کھڑی کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ پیچھے سے تیل ہے۔ تو ہر لمحہ تیل کی امداد، جب تک تیل کی امداد ہے، جب تک آگ کی لو ٹھہری ہوئی ہے، جس وقت تیل کی امداد ختم ہوئی وہاں پر چراغ بجھ گیا۔ جی اسی طرح سے یہ جو انسان ہے، یہ سمجھانے کے لیے حضرت ایک مثال دیتے ہیں، تشبیہ نہیں ہے، یہ تشبیہ نہیں ہے، یہ تمثیل ہے، یہ کیا کہتے ہیں، مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ یہ تشبیہ نہیں ہے، یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو وجود عطا کیا اور اس کے وجود کو ہر وقت مدد عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالی رب ہے، وہ رب ہے، اس کی ربوبیت کی وجہ سے یہ انسان قائم ہے۔ اور اگر وہ اپنی ربوبیت کا اپنی مدد جس وقت ہٹا لے گا، نگاہ سے جس وقت وہ مدد ہٹا لے گا انسان اندھا ہو جائے گا، سماعت سے جس وقت مدد روک لے گا اللہ تبارک و تعالی، خدا نہ کرے، انسان بہرا ہو جائے گا، حیات سے مدد روکے گا انسان مر جائے گا، جی اس کی عقل کو قوت دینے سے مدد رک جائے گی، انسان سوچ نہیں سکے گا، پاگل ہو جائے گا یا اس کی سوچ ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ تو ہر وقت انسان کے ایک ایک ذرے پر، اس کے ہاتھ پر، ہڈیوں پر، جوڑوں پر، کونوں پر، ہر شے کے اندر ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہو رہی ہے، رب۔ اور یہ رب جو ہے، رب کس کا ہے؟ یہ جی سمجھ میں آ گیا رب؟ یہ اب یہ جو رب ہے، یہ رب جو ہے صرف میرا رب، یہ صرف میری آنکھ کا رب، میرے کان کا رب نہیں، میرے ہر ذرے کا رب ہے۔ اور صرف میرا رب نہیں ہے، یہ سارے جہاں کا رب ہے۔ جی یہ سارے انسانوں کو جس طرح سے قوت فراہم کر رہا ہے، اس طرح سے سارے جہاں کو قوت فراہم کر رہا ہے، کہ اس جہاں کے اندر جو شیر ہے، جو ببر ہے، جو ہاتھی ہے، جو زراف ہے، جو درخت ہے، جو بیل ہے، جو بوٹا ہے، جو کیڑا ہے، ہر شے کے اندر، ہر شے کی وجود، ہر شے کی حرکت کو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ رہی ہے، اور اس کی مدد سے وہ قائم ہے۔ جس چیز سے اللہ تعالیٰ کی مدد ختم ہو جائے وہ شے کل عدم ہو جائے، کل عدم نہیں، وہ شے عدم ہی ہو جائے، وہ شے کا وجود ختم ہو جائے، اس کا وجود، اس کی حرکت، اس کا رنگ، اس کا صلابت، اس کی نرمی، اس کا جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مسلسل ہر وقت ہونے والی مدد کی وجہ سے ہے۔ اور یہ صرف جہاں نہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا ایک انسان نہیں، ایک مخلوق نہیں، بلکہ جہاں نہیں، بلکہ سارے جہاں، بلکہ سارے جہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، جس سارے جہاں، جتنے جس کو جہاں کہتے ہیں، وہ سارے جہانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ سارے جہانوں کا اللہ تعالیٰ رب ہے، رب ہے، ان کو بنایا بھی ہے، ان کو پال بھی رہا ہے، اور ان کو قائم بھی رکھا ہوا ہے، اسی کی وجہ سے اس کا قیام ہے، اسی کی وجہ سے ان کا وجود ہے۔ عالم کس کو کہتے ہیں صاحب؟ عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم کا ایک سیدھا ترجمہ ہے جہاں، عالم کا ایک سیدھا ترجمہ ہے جہاں۔ اور ایک اس کا ذرا اگر ڈیپ میں جا کر اس کا ترجمہ کریں تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے، جہاں کا، عالم کا معنی ہوتا ہے اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ جہاں ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یعنی جس کو آپ کریشن کہیں، یونیورس کہیں، اللہ کے علاوہ، خالق کے علاوہ ہر مخلوق عالم ہے، ہر مخلوق عالم ہے۔ اس کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ یہ علم سے بنا ہوا لفظ ہے۔ جیسا قالب ہوتا ہے، جی حضرت یہاں پر کچھ امثلہ دیے ہیں، قالب کے مثال دیے ہیں، دیگر اور امثلہ بھی دیے ہیں۔ تو عالم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سے علم ملتا ہے، جی پتوں کا علم ہوتا ہے، درختوں کا علم ہوتا ہے، انسان کا علم ہوتا ہے، اسپیس کا علم ہوتا ہے، ہر شے ایک عالم ہوتا ہے، اور اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ علم حاصل کرتے 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 جب آدمی آگے بڑھتا ہے تو اس سے علم حاصل ہوتا، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو عالم کہتے ہیں، کہ اس کے اندر علم ہوتا ہے جو اللہ تک پہنچانے کا کام کرتا ہے، تو اس کو عالم کہتے ہیں۔ تو جتنے عالم قائم ہے، انسان کے، حیوان کے، نبات کے، جماد کے، جتنے قسم کے عالم قائم ہیں، جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکوت، ہاہوت، جتنے عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، سارے کے سارے عالم کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین کہنے سے ایک معنی یہ بھی ہو جاتا کہ جو عالم، یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ عالم ہے، تو سب کا پروردگار اللہ ہے، سب کا پروردگار، سب کو پالنے والا، سب کو چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اگر کوئی چاند کی، سورج کی پوجا کر رہا ہو تو وہ غلط کر رہا۔ چاند، سورج ہو، یا حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ، جیسس ہو، رام چندر جی ہو یا کرشن جی ہو، سب اللہ کے بندے ہیں،
سب اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے، سب جہاں ہے، سب جہاں ہے، ان سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے، ان سب کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ الاسلام ترجمہ کیے ہیں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، پرورش فرمانے والا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ اور بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تعریف اللہ ہی کی ہے جو تمام عالموں کی پرورش کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے،